اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غدیر ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی پاک کا ہاتھ اٹھا کر کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ علی سے اور وہ مولا سے مراد اگر جو خلافت لیتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ مولا کے معنی ہیں کیا۔ تو عرض ہے مولا ایک کثیر المعنی لفظ ہے اور بنیادی اصول لغت کے کسی بھی کثیر المال لفظ کا کوئی ایک موقف نہیں لیا جا سکتا سوا اس کے کہ اس کے سیاق و سباق میں کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو یا پھر کثیر المعنی لفظ کی وضاحت موجود ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ مولا کی کوئی وضاحت جو اس حدیث میں بیان ہوتی ہے، کوئی وضاحت جو قطعی وارد نہیں ہے۔ البتہ اگر واقعہ کے پن سے منظر پر غور کریں نا تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے متعلق لوگوں کے ذہنوں سے جو وہ باہت جو رفع کرنا ہے، انہی کو شک و شبہ جو حضرت علی کے بارے میں لوگوں کو پڑ گیا تھا، وہ رفع کرنا، دور کرنا، ان کے دلوں میں حضرت علی کی محبت ڈالنا ہے۔ سو ایسے میں اس کے معنی مولا کے معنی دوست عزیز کے بنتے ہیں، یعنی حضور کے فرمان کے مطابق اس کے معنی یہ ہے کہ جس کو میں محبوب اور عزیز ہوں وہ علی کو بھی محبوب اور عزیز رکھے۔ لغت کے مشہور امام ابن اسیر لفظ مولا کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ لفظ مولا ایک ایسا لفظ ہے جو کئی معنی کے لیے جو بولا جاتا ہے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حدیث کے جو ہے نا اس کے مطابق اس لفظ کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے لفظ مولا کا ذکر فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تب معاملہ کیا چل رہا تھا؟ تب معاملہ یہی چل رہا تھا کہ لوگ ناگوار تھے، لوگ ناخوش تھے علی کی جو مال غنیمت کی تقسیم پر، تو رسول اللہ نے لوگوں کے دلوں سے علی کی ناگواری ختم کرنے کے لیے لفظ مولا بولا۔ تو اس حدیث میں لفظ مولا کا مطلب جو ہے نا وہ محبوب ہے، لفظ مولا کا مطلب جو ہے نا وہ عزیز ہے، ہر دل عزیز ہے، اس کا مطلب خلافت نہیں ہے۔ مولا سے امامت اور خلافت کا معنی مراد لینے کی صورت میں لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بھی امام اور خلیفہ رہ چکے ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں تذکرہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی خلیفہ بنیں گے، بلکہ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ جس کا میں مولا اور محبوب ہوں، علی بھی اس کے مولا اور محبوب ہیں۔